ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ ریمانڈ آف سول اپیل، اور ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا چینل ٹیکنولا کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ ضرور پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب کبھی بھی ہم ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے اور آپ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہم آپ لوگوں کی خاطر اس چینل پر لیگل نالج پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ان ویڈیوز سے ضرور استفادہ کریں گے۔ تو پھر ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ریمانڈ آف سول اپیل۔ سول اپیل یعنی دیوانی اپیل۔ مقدمات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو سول ہوتا ہے کرمنل، ایک دیوانی، اور ایک فوجداری ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور ہر دونوں معاملات میں ایک عدالت نے جب فیصلہ صادر کرتی ہے تو اس کے خلاف ایک فریق ضرور اپیل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتا، اور بہت ممکن ہے کہ جس عدالت نے فیصلہ کیا وہ عدالت کہیں نہ کہیں غلطی کی ہوئی ہو، یا پھر فریقین کو مناسب موقع نہیں ملا ہو کہ وہ اپنے ثبوت و شہادات کو پیش کر سکے۔ اور ٹرائل کورٹ میں جب معاملے کی یکسوئی ہو جاتی ہے اور فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے ایک مکمل تحقیقات کے بعد، جس کو ہم ٹرائل کہتے ہیں، تو اس کورٹ کے لیے وہ حر حاضر ہوتا ہے، اور پھر اس کورٹ کو اختیاری نہیں ہوتا کہ پھر دوبارہ سے سنوائی کرے۔ تو مجبوراً ایک نہ ایک فریق کو ضرور اپیل کرنا پڑتا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کرتا ہے۔ تو جب اپیل کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ صادر کیا ہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا اور اس فیصلے کو سیٹیسفائیڈ کرانا، یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن دوران اپیل فریقین اگر چاہتے ہیں کہ جو زیری عدالت میں ان کا معاملہ سنا گیا ہے وہاں پر کچھ چھوٹ ہو گئی ہے ان سے، یا کوتاہی ہو گئی ہے، تو یہ ثبوت اور مزید پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر مقدمہ مضبوط ہو سکے اور اس کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ میں فیصلہ ان کے حق میں آ سکے، تو اپیل کورٹ سے فریقین جو اپیلنٹ ہوتے ہیں اور جو ریسپونڈنٹ ہوتے ہیں، ہر دونوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپیلنٹ کورٹ سے استدعا کرے کہ وہ اس اپیل کو زیری عدالت میں پہنچا دے، واپس کر دے، جس کو قانونی زبان میں ریمانڈ کہتے ہیں، ریمانڈ آف دا اپیل۔ اور یہ جو ریمانڈ آف دا اپیل ہوتی ہے وہ بعض صورتوں میں کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ عدالت کا ڈسکریشن ہوتا ہے، کیونکہ اگر فریقین چاہتے ہیں کہ مزید ثبوت و شہادات پیش کریں تو اپیلیٹ کورٹ کو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایڈیشنل ایویڈنس حاصل کر سکے، اور بعض مرتبہ اسی جائیداد یا اسی معاملے میں اور بھی دیوانی مقدمات زیری عدالت میں زیر دورہ ہوتے ہیں، اور کسی ایک مقدمے میں اگر فیصلہ صادر ہوتا ہے تو اس کی اپیل ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب زیری عدالت میں اور مقدمے زیر دورہ ہیں
تب بھی اگر اپیلیٹ کورٹ کو بتا دیا جائے کہ زیر عدالت میں مقدمے زیر دورہ ہے تو اپیلیٹ کورٹ اپیل کو ریمائنڈ کر دیتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ریمائنڈ کرتی ہے کہ تمام مقدمات کو کلب کیا جائے، یکجا کر کے ایک کامن ججمنٹ صادر کر دیا جائے۔ اور پھر ریمائنڈ لمیٹڈ پرپز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک آدھ ڈاکومنٹ اس وقت ٹرائل کے دوران اگر چھوٹ گیا ہے، اس کو مارک کرنا ہے، پھر سے عدالت میں داخل کرنا ہے، تو بھی عدالت لمیٹڈ پرپز کے لیے بھی ریمائنڈ کرتی ہے، یا پھر کسی پارٹی کو ایڈیشن کرنا ہے تب بھی لمیٹڈ پرپز کے لیے اپیل کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے۔ تو جب اپیل کو ریمائنڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب اپیلیٹ کورٹ ریمائنڈ کرتی ہے تو اس وقت جو ٹرائل کورٹ نے ڈگری پاس کی تھی وہ ڈگری سیٹیسائڈ ہو جاتی ہے، یعنی وہ ڈگری کا لزوم اور اثر قانونی طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جیسا ہی ریمائنڈ ہو جاتا ہے اور جیسا ہی فائل پھر ٹرائل کورٹ کو آ جاتا ہے تو نئی شروعات ہوتی ہے، اور وہاں پر دونوں فریقین کو صحیح موقع دیا جاتا ہے، مناسب موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اپنا موقف عدالت کے سامنے پیش کرے اور اپنے اپنے شہادات اور ثبوت کو پیش کرے، اور پھر ساتھ میں ایشوز بھی فریم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایشو اس وقت چھوٹ گیا ہے اور نیا ایشو فریم کرنا ہے تو عدالت نیا ایشو بھی فریم کرتی ہے، اور پھر اس میں دونوں فریقین کو مکمل آزادی ہوتی ہے۔ جس طرح نئے مقدمے میں شروعات کے وقت جو تمام قانونی اختیارات تھے فریقین کو، وہ تمام اختیارات پھر سے دونوں فریقین کو ملتے ہیں، اور پھر ایک مکمل ٹرائل چلتا ہے۔ اور اگر اپیلیٹ کورٹ چاہتی ہے تو اس ٹرائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ ٹائم مقرر کر دیتی ہے ٹرائل کورٹ کے لیے کہ آپ یہ جو اپیل کو ہم ریمائنڈ کر رہے ہیں اس کی یکسوئی اندرون 3 ماہ کر دیجیے۔ لیکن بعض مرتبہ زیریں عدالتوں میں کام کا بڑھتا ہوا بوجھ اور بڑا ہوا بوجھ اور پھر دیگر مصروفیات کی بنا پر بہت سارے معاملوں میں 3 ماہ کی میعاد جو اپیلیٹ کورٹ طے کرتی ہے اس میں یہ معاملے کی دوبارہ سنوائی مکمل نہیں کی جا سکتی اور فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض مرتبہ اگر جج صاحب اگر چاہتے ہیں تو ٹرائل کورٹ کے وہ 3 مہینے میں تمام تحقیقات کو تکمیل کر دیتے ہیں، اور تکمیل کر کے پھر مباحثہ ختم ہونے کے بعد فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ تو پھر ریمائنڈ ہو کر آنے والے کیس میں جو فیصلہ صادر ہوتا ہے کیا وہ حرف آخر ہے، سوال ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو فیصلہ ریمائنڈ ہو کر جو پھر ٹرائل کورٹ جو صادر کرتی ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، پھر اس فیصلے پر اپیل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر فیصلہ قابل اپیل ہوتا ہے۔ تو یہ ریمائنڈ سے آنے والا کیس واپس اور پھر تحقیقات تکمیل ہونے کے بعد اور پھر شواہدات اور ثبوت کی تکمیل کے بعد بھی اگر فیصلہ سنایا جائے تو ایک فریق کے خلاف ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فریق کو اپیل کرنے کا اختیار حاصل رہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ دونوں فریقین بھی اپیل کر سکتے ہیں، کیونکہ کراس اپیل کا بھی قانون میں پروویژن موجود ہے۔ کیس ایک فریق جیتتا ہے لیکن اس کو اس فیصلے سے پورے کا پورا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں اس فیصلے کے خلاف وہ فریق جیتا ہوا فریق بھی اپیل کرتا ہے، اس کو کراس اپیل کہتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص بات پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جب ریمانڈ کا
آرڈر دیا جاتا ہے اپیلیٹ کورٹ میں، تو ایسے آرڈر کو کیا دونوں فریقین پر بائنڈ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک کہ دو فریقین اگر ریمانڈ کے آرڈر کو قبول کرتے ہوئے اگر ٹرائل کورٹ کو جانا مناسب سمجھتے ہیں، تبھی دونوں فریقین پر یہ آرڈر لاگو ہوتا ہے، اور عدالت تو ریمانڈ کر ہی دیتی ہے دیوانی مقدمات میں کیس کو پھر دوبارہ سنوائی کے لیے۔ لیکن اس طرح کے عمل کو پھر اگر کوئی ایک فریق چاہتا ہے کہ پھر سے دوبارہ سنوائی نہ ہو، تو ریمانڈ کے فیصلے کے خلاف اپیلیٹ کورٹ کے اس سے اعلیٰ عدالت میں پھر ایک اپیل دائر کی جا سکتی ہے، تاکہ ریمانڈ کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ لیکن بہت سارے معاملات میں، دیوانی معاملات میں، ریمانڈ کو دونوں فریقین مان بھی لیتے ہیں، اور پھر نئی تکمیل تحقیقات ہوتی ہے، اور عدالت کو اختیار ہے کہ مقدمے کی نئی سنوائی کے لیے زیریں عدالت کو ہدایت دے، اور جہاں جہاں خامی ہے وہ خامی کو درست کرنے کی بھی بات اس ریمانڈ کے فیصلے میں کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جیسا ہی ریمانڈ کا آرڈر صادر ہوتا ہے، تو اس سے پہلے والا جو فیصلہ ہوا تھا جس میں ڈگری دی گئی تھی ایک فریق کو، تو وہ ڈگری کالعدم ہو جاتی ہے اور تنسیخ ہو جاتی ہے، اور اس فیصلے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، اور پھر نئی سنوائی کے بعد جو فیصلہ صادر ہوتا ہے پھر وہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ بھی قابل اپیل ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مقدمہ زیریں عدالت میں آپ کے خلاف میں آیا ہو، اور پھر آپ اپیل کیے ہوں، تو اگر آپ کچھ اور مزید ثبوت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یا زبانی یا تحریری، تو آپ اپیل کورٹ میں یہ بات بتا سکتے ہیں، اور پھر وہ کیس کو واپس ٹرائل کورٹ کو لا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے پھر وہ اپیل کنٹینیو ہوتی ہے، اور جو مزید ثبوت ان کے پاس دستیاب رہتا ہے وہ عدالت تک نہیں پہنچا پاتے، جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس ویڈیو کے ذریعے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ سول اپیل میں ریمانڈ کا حق حاصل ہے، اور وہ حق یہی ہے کہ عدالت آپ کی اپیل کو، پہلے والے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے دوبارہ سنوائی کے لیے زیریں عدالت کو بھیج دیتی ہے۔ تو اگر ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ جو حق ہے ریمانڈ کا، وہ عدالت سے پوچھنے کے لیے دونوں فریقین کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اور دونوں فریقین ایک دم بھی پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی ایک فریق بھی ریمانڈ کے لیے عدالت سے اصرار کر سکتا ہے، اور اس پر غور ہوتا ہے، اور عدالت ریمانڈ کرتی ہے۔ اور ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارا چینل ٹیکنولا کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، تاکہ آپ کو جیسے ہی ہم ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور آپ اس کا استفادہ کر سکیں۔